الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کا جو یہ ویڈیو ہے وہ اتوار کے سلسلے میں ہے، سوال و جوابات کا جو ہے نا یہ سیشن ہے. تو دوستو یہ زین رضا صاحب ہیں، جعفری صاحب، یہ عموماً سوالات کرتے رہتے ہیں. ان کو ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق ان کی کتابوں سے کافی حوالے پیش کیے ہیں، لیکن وہ بضد ہیں کہ نہیں شیعہ خیر البریہ ہیں، سب سے اچھے ہیں. وہ انہوں نے ایک یہ جواب دیا ہے ایک سوال کا کہ آپ تفسیر برائے کرتے ہیں، لہذا میرے جوابات کا صحیح جواب دیں. تفسیر برائے بھائی میں نہیں کرتا، میں تو آپ لوگوں کی کتابوں سے حوالے دیتا ہوں یا قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں. قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کرتا ہوں میں، یا وہ حدیث سے ہوتی ہے یا پھر آپ کے جوابات آپ کی کتابوں، احتجاج طبری سے، تفسیر کمی ہے، تفسیر صافی ہے، اصول کافی اور استبصار، انہی کتابوں کے حوالے آپ کو دے رہا ہوں. اور آپ کے قرآن مجید کی تفاسیر ہیں، بلاغ القرآن محسن علی نجفی صاحب کی، یہ امامیہ آرگنائزیشن پاکستان ہے، شفوائی ہے، یا وہ حافظ سید تفسیر قرآن انہوں نے لکھی ہے ایک آپ کی، وہ میں پیش کرتا ہوں. اپنی طرف سے تو میں بات نہیں کرتا، اور اگر میں کوئی تفسیر برائے کر بھی دوں تو وہ میری رائے یا میرا اجتہاد جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت کے اوپر، وہ اگر کسی قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے تو وہ پھر صحیح ہوگا. اگر میں نے قرآن مجید کی کسی آیت کی ایسی تفسیر کر دی کہ وہ کسی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف نہیں ہے، قرآن مجید کے اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، تو وہ بھی صحیح ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا عقل استعمال کرنے کے لیے حکم دیا ہوا ہے. افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگوں قرآن مجید پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، عقل مندوں کے لیے قرآن مجید کے اندر نشانیاں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، اولی الالباب کے لیے نشانیاں ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ عقل سے کام لیں، غور فکر کریں، قرآن مجید پر تدبر کریں، قرآن مجید پر فکر کریں. تو یہ چیزیں تو قرآن مجید میں آئی بھی ہوئی ہیں، اگر میں کر بھی ڈالوں لیکن ان کو یہ دیکھا جائے گا کہ میرا تدبر، میرا فکر، میرا فہم اگر کسی قرآن مجید کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے تو پھر نہیں مانا جائے گا. تو صرف یہ آپ نہ کہا کریں کہ آپ کے جوابات جو ہوتے ہیں وہ تفسیر برائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میری رائے سے کرنے سے گناہ نہیں آئے گا. میری رائے سے گناہ تب ہوگا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے اقوال کے خلاف ہو، اور وہ آپ پیش کریں. کہیں پر میں نے ایسی بات کی ہے، تفسیر کی ہے جو اللہ اس کے رسول کے خلاف ہے تو وہ مجھے بتا دیں. زین صاحب نے ایک لکھا ہے کہ احتجاج تبریز کی جو روایت ہے جس میں یہ ہے کہ امام حسن نے بھی بیعت کی، امام حسین نے بھی بیعت کی تھی، اور قیس عبادہ بن صامت اس نے بھی کی تھی. قیس جو جرنیل تھے ان کے، انہوں نے بھی، اور تینوں نے ہی کی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں حنان بن سلیم واقفی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جو انہاد پر ہیں. بھائی کوئی شخص اس میں جرح نہیں ہے کوئی بھی، اس میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ وہ واقفی مسلک سے تعلق رکھتا تھا. مثلا ایک شخص ہے، دیکھنے کی بات یہ نہیں ہے کہ اس کا مسئلہ کیا تھا، دیکھنے کی بات اصل یہ ہے کہ وہ جھوٹا تھا یا سچا تھا، اس نے جھوٹ بولا ہے یا سچ بولا ہے. تو وہ تو تنقید ہے ہی نہیں، اس کے اوپر جرح ہی نہیں ہے. حنان بن سلیم واقفی کے اوپر ہے، صرف یہ ہے کہ وہ واقفی مذہب سے تعلق رکھتا تھا جو کہ
آپ لوگوں کے نزدیک آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں تھے، یہ جرح نہیں ہوتی۔ اب میں ایک بندہ ہے شیعہ ہے، وہ ایک بات لیکن ہے سچ بولنے والا، جھوٹا نہیں ہے، کہے کہ حضرت عثمان سے حضرت علی کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، کوئی شخص یہ کہے شیعہ ہو اور وہ کہ حضرت عثمان سے حضرت علی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، تو میں یہ کہوں کہ اس میں جو ہے نا وہ شیعہ ٹائپ کا بندہ ہے یہ، لہذا اگرچہ وہ سچ بھی بول رہا ہو تو میں کہوں کہ اس کی باتیں ساری جھوٹی ہیں، تو یہ تو بات تو غلط ہو جائے گی نا۔ یہاں پر مسئلہ کو نہیں دیکھا جائے گا، یہاں پر صرف یہ دیکھا جائے گا کہ بندہ جھوٹا ہے یا صحیح ہے، پھر حافظہ صحیح ہے یا حافظے کا کمزور ہے۔ پہلے بھی یہ بات کرتا تھا، اب بھی یہ بات کر رہا ہے، تو اپنے استاد سے اس نے اکیلے نے سنا ہے یا سننے والے اور بھی اس کے استاد کے شاگرد تھے؟ یہ اکیلا صرف یہ روایت کر رہا ہے، یہ بات جو کہہ رہا ہے، یا اور بھی بات کہتے ہیں؟ تو وہ تو آپ کے اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، رجال کشی میں بھی لکھا ہوا تھا، پھر احتجاج تبریزی میں بھی لکھا ہوا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ واقفی مذہب سے تعلق رکھتا تھا لہٰذا وہ غلط ہو گئی بات۔ کیا آپ کو کوئی سنی بات بتائے مولوی، کیونکہ وہ شیعہ نہیں ہے، اگر وہ جو سچا بھی ہو تو آپ اس کو انکار کر دیں گے کہ یار یہ سنی مذہب ہے اور سنی مذہب والے غلط ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، یا یار یہ فلاں طریقہ مسلک وہابی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اگرچہ وہ سچا ہو جھوٹا نہ ہو، پھر بھی آپ اس کو اس حساب سے رد کر دیں گے کہ ہم نے کسی کی باتیں ماننی نہیں ہیں، تو یہ بات غلط ہے میرے بھائی۔ واقفی مذہب سے ہونا یہ جرح نہیں ہے، آپ اس کے اور باتیں بتائیں کہ کیا خرابی تھی اس میں، جھوٹا تھا یا سچا تھا؟ اصل بات وہ ہے کہ جھوٹا تھا یا سچا تھا، اور حدیث کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے کہ سچے کی روایت لی جاتی ہے اور جھوٹے کی روایت رد کر دی جاتی ہے۔ امام بخاری کافی لوگ ہیں جن میں تشیع پایا جاتا تھا، جو حضرت عثمان سے حضرت علی کو زیادہ اچھا سمجھتے تھے، افضل سمجھتے تھے، تو امام بخاری نے ان سے روایتیں لی ہوئی ہیں اپنی کتاب صحیح بخاری میں، رد نہیں کر دی کہ یہ میرے عقیدے کے خلاف ہے لہذا میں ان کو کسی کو بھی ان سے روایت نہیں لوں گا۔ تو لہذا یہ کہنا کہ وہ واقفی مذہب ہے لہذا حضرت حسن کی بیعت بھی غلط ہو گئی، حضرت حسن یہ احتجاج تبریزی میں لکھا ہوا ہے، رجال کشی میں لکھا ہوا ہے، اور آپ کی کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ چیزیں لڑائی نہیں کی، سلو کیا، سلو کرنا، اور یہ بات بہت بڑی ہے کہ انہوں نے سلو کر کے وہ جو ہے نا ان کے ساتھ بیعت بھی کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو ہے علامہ ہیں جن کی آپ ویڈیوز ہمارے پاس بھیج رہے ہیں وہ غلط بیانی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک طرف جوادی صاحب کہتے ہیں عبد الحمید، اور فضل جس کا دوسرا نام فضیل بھی ہے، یہ رجال کشی کی روایت پر امام حسن نے اور امام حسین نے جو بیعت کی ہے امیر معاویہ کی، اس پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں جوادی صاحب کہ مجہول ہیں، اور میں نے آپ کے پاس اس کا ثبوت بھیجا، آپ کے پاس بھیج چکا ہوں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ عبد الحمید اس کی توثیق کی گئی ہے کہ وہ مضبوط راوی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ خود دیکھیں کہ جوادی صاحب ایک مرتبہ کہہ دیتے ہیں کہ فضیل کا اصلی نام فضل ہے، اصل نام فضل ہے، اس کا مطلب وہ تو مجہول نہیں رہا، وہ تو معروف ہو گیا۔ جب جوادی صاحب ایک طرف کہتے ہیں یہ مجہول ہے، اور کہیں پر وہ خود اقرار کر دیتے ہیں کہ فضیل نام صحیح نہیں ہے، اس کا اصل نام فضل ہے۔ دو راوی مجہول ہیں، حدیث کی روایت کی سند ٹھیک ہے تو ضروری نہیں ہے کہ متن بھی صحیح ہو۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کی اسنادی حیثیت یہ ہے کہ اس میں دو راوی مجہول ہیں۔ ایک راوی اس سند میں محمد بن عبد الحمید العطار الکوفی ہے، مجہول ہے۔ دوسرا راوی فضل غلام محمد بن راشد، یہ بھی مجہول ہے۔ اس کی نہ مدح کی گئی ہے نہ ہی مذمت کی گئی ہے، یعنی اس کے حالات کتب رجال میں موجود نہیں ہیں، نہ ان کی توثیق ہے اور نہ ہی ان پر جرح کی گئی ہے، یعنی مجہول ہیں۔
باقی کتابوں میں بھی دونوں راویوں کی توثیق موجود نہیں ہے، ان کو مجہول لکھا گیا ہے۔ بعض کتابوں میں فضل کے بجائے فضیل لکھا گیا ہے، یہ اشتباہ ہے، تسامح ہے۔ اصل نام اس کا فضل ہے، فضل ہی صحیح ہے۔ اصل نام اس کا فضل ہے، فضل ہی صحیح ہے۔ اصل نام اس کا فضل ہے، فضل ہی صحیح ہے۔ اس کا مطلب وہ تو مجہول الحال ہے، چھپا ہوا حال نہیں ہے، مشکوک نہیں ہے بندہ، وہ ظاہر ہے، معروف ہے، جانا پہچانا ہے، یعنی اس نے پہچان لیا کہ اس کا نام بھی وہ خود بتا رہا ہے کہ فضل ہے، اور یہ زیادہ صحیح ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں، آپ کے عالم ایک مرتبہ کہتے ہیں مجہول ہے، دوسری جگہ پر وہ خود ان سے اللہ تعالیٰ غلطی کروا کے صحیح بات زبان سے کہلوا دیتا ہے کہ اس کا نام تو اصل فضل ہے، فضیل نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں آپ کے علماء میں کتنی کنٹراڈکشن ہے آپس کی باتوں میں، وہ متضاد باتیں کرتے ہیں وہ۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب آپ توبہ کریں کہ علی نے سنت رسول سے روگردانی کیوں، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے عاشق تھے۔ میں جو ہے جناب آپ سے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دارالخلافت مدینہ منورہ تھی، وہیں پر حکومت کرتے رہے۔ یہ تو پوری دنیا میں ایک بھی انسان ایسا نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرے۔ کفار تک، تمام دنیا کے مسلمانوں کے فرقے اور کفار تک یہ کہیں گے آپ کو کہ حضرت علی مدینے چھوڑ کر دارالخلافہ کوفے کو بنایا۔ یہ پوری دنیا ایک طرف ہے اور آپ اکیلے ایک طرف ہوں گے کہ کوفے کو دارالحکومت نہیں بنایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارالحکومت بنائے مدینے کو، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کو چھوڑ کر کوفے کو دارالحکومت بنائے، تو کیا سنت سے یہ ہٹنا نہیں ہے؟ رسول اللہ کے جو ہے نا وہ سنت کو چھوڑنا نہیں ہے؟ تو باقی پھر کس کو کہتے ہیں؟ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے کوئی بندہ نہ کرے تو یہی کہا جاتا ہے نا اس نے سنت کو چھوڑ دیا۔ اور بھی سنیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ معصوم نہیں ہے۔ رسول اللہ نے صلح حدیبیہ میں علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ محمد رسول اللہ، یہ قریش اعتراض کر رہے کہ محمد رسول اللہ پر تو آپ اور ہمارے درمیان میں جھگڑا ہے، آپ محمد رسول اللہ مٹا کے لکھیں محمد بن عبداللہ ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسول اللہ کو دو ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، جواب دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں یہ نہیں کروں گا۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ مٹائے اور لکھا محمد بن عبداللہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ بی بی فاطمہ زہرا کو ناراض کرنا بہت بڑا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ بی بی فاطمہ کو جو پتہ چلا کہ حضرت علی، مجھے یہ تھوڑا سا بتائیں آپ، بی بی فاطمہ زہرا جب ابو بکر خلیفہ بنے تو کیا سمجھ کر ابو بکر کے پاس گئی تھی؟ حق کا خلیفہ سمجھ کر گئی تھی یا طاغوت اور ظالم اور غاصب سمجھ کر گئی تھی؟ اچھا، اس میں پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کے ساتھ نہیں گئے، اس کے بعد پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے ہیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو ابو بکر کو حق کا خلیفہ سمجھ کر گئے تھے یا ظالم اور جابر سمجھ کر گئے تھے؟ ان کے بھی آپ ہمیں جوابات دیں۔ اگر بی بی فاطمہ زہرا تو حق کا خلیفہ سمجھ کر گئی تھی تو آپ کہتے تو ان کا چناؤ ہوا تو وہ حق کا خلیفہ ہی نہیں ہے، تو وہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اور اگر بی بی فاطمہ زہرا ظالم سمجھ کر گئی تھی، طاغوت سمجھ کر گئی تھی، تو یہ قرآن مجید کی آیت نساء کے خلاف کیا جس میں یہ ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک ویریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فیصلہ کرنے اور کرانے کے لیے طاغوت کے پاس نہ جاؤ، حکم دیا گیا ہے کہ انکار کرو۔ تو بی بی اگر گئیں غاصب اور ظالم اور طاغوت سمجھ کر تو پھر قرآن مجید کی آیت کی مخالفت ہوتی ہے۔ ہر دو حالتوں میں سے کوئی بھی آپ اٹھا لیں،
تو بی معصوم نہیں رہتی. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فیصلہ کروانے کے لیے کبھی ابو بکر کے پاس جاتے رہے ہیں اور حضرت عمر کے پاس بھی جاتے رہے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے رہے ہیں. حضرت عباس اور ان کے درمیان میں کچھ شفق کلش چل رہی تھی، کچھ باغات کے اوپر میراث کے بارے میں، تو ابو بکر کے پاس بھی جاتے رہے، عمر کے پاس بھی جاتے رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ تقریباً 2.5 سال ابو بکر نے حکومت کی، خلافت کی. 10 سال 12.5 سال ہو جاتے ہیں دونوں کی، اور 12 سال حضرت عثمان کی، 24 سال. 24 سالوں میں حضرت علی ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، ان کو مسلم سمجھتے رہے، مومن سمجھتے رہے، منافق نہیں سمجھا. یہاں الگ نماز پڑھتے تھے، حضرت علی نے کوئی الگ نماز مسجد بنا لی تھی. اس کا ہمیں جواب دیا جائے کہ 24 سال تک وہ ان کے ساتھ نہ لڑائی کی نہ جھگڑا کیا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے مسجد نبوی میں. جن کے پیچھے علی نماز پڑھیں آپ لوگ ان کے اوپر ناراض ہوتے ہیں. تو علی کا تو عقیدہ اور ہو گیا، آپ کا عقیدہ تو علی والا نہیں ہے. اور جو علی کے راستے کو چھوڑے تو وہ کون ہوتا ہے؟ لعنتی ہوتا ہے، علی کے راستے کو چھوڑنے والا. علی کا راستہ کیا ہے؟ اصحاب ثلاثہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے وہ. اب جو ان کو گالیاں وغیرہ دے تو علی کا راستہ وہ چھوڑ گئے. اچھا سمجھ کے پڑھتے تھے نا. متقی آدمی کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے نا، جو سب سے افضل ہو اس کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے، آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. تو علی تو ان کو افضل سمجھیں، اس لیے ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. پھر یہ ساری جتنی بھی آپ کی کتابیں ہیں ایک بھی کتاب میں نہیں ہیں یہ احتجاج تبرسی ہو، اصول کافی ہو، تفسیر صافی ہو، تفسیر قمی ہو. یہ آپ کے 11 عالم قرآن مجید کو نہیں مانتے کہ صحیح قرآن مجید نہیں ہے، 4 مانتے ہیں. جو 11 عالم نہیں ماننے والے وہ کون ہیں؟ یعقوب کلینی، برقی 2، عیاشی 3، نعمانی 4، و فرات بن ابراہیم 5، و احمد بن طالب تبرسی 6، مجلس 7، سید جزائری 8، قرآن 9، علامہ مدنی اور سید بحرانی 11 عالم وہ کہتے ہیں قرآن مجید صحیح نہیں ہے. آپ جو بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں. اس کے بعد پھر یہ بلاغ القرآن والا موصل نجیب صاحب بھی لکھتے ہیں کہ قرآن مجید یہ محمدی نسخہ نہیں ہے، مصحف محمدی نہیں ہے، صرف آپ کے 4 قائل ہیں، جس میں آپ پھر ان کی تعریف بھی لکھی ہے آپ نے. علامہ مولانا باقر مجلسی کی، مولانا باقر مجلسی کی آپ نے تعریف بھی لکھی ہے. آپ ان کی تعریف کرتے ہیں، جو یعنی کہ جو اہل بیت کے دشمن ہی ہیں، اہل بیت کے دشمن بھی نہیں، آپ ان کو پھر بھی دشمن سمجھ کر ان پر لعنتیں بھیجتے ہیں. لیکن افسوس ہے جو قرآن مجید کو نہیں مانتے. اور حدیث میں ہے کہ میں تمہارے پاس 2 ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں، صحیح مسلم، ایک قرآن ہے ایک اہل بیت ہے. جو اہل بیت دشمن نہیں ان کے اوپر بھی لعنتیں بھیجتے ہیں، ان کو کافر سمجھتے ہیں. اور جو قرآن مجید کو نہیں مانتے ان کے اوپر تو آپ لعنت نہیں بھیجتے، ان کی تو کتابیں پڑھتے ہیں آپ، ان کو تو اچھا سمجھتے ہیں. ایک بھی کتاب نہیں، اصول 4 4 کتابیں آپ کی، ایک بھی کتاب نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ قرآن مجید بالکل صحیح ہے. بلکہ اصول کافی میں تو لکھا ہے کہ وہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، جا بھی جبریل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضائل القرآن میں آخری حدیث ہے. اس میں 17,000 آیتیں تھیں. چیپٹر آپ کے فضل القرآن اصول کافی آپ دیکھیں، اس میں آخری آپ کی جو روایت یہی ہے، امام جعفر صادق ہے. تو یہ 11 عالم ان کو آپ برا تو نہیں سمجھتے، ان کے آپ جو ہے نا تعریف میں وہ آپ کے ان کے عکس وغیرہ کتابوں سے بھیج دیتے ہیں کہ اس نے یہ کہا ہے. تو بھائی یہ بات غلط ہے. علی سب سے زیادہ سنت کے عالم تھے، ٹھیک ہے، اور بھی تھے سنت کے عالم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، لیکن بھول چک اور خطا تو انسان سے ہو جاتی ہے نا. اب دیکھیں آپ، آدم علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی،
یونس علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی، نوح علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی، یونس علیہ السلام سے خطا نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ سورۃ تحریم کو آپ دیکھیں تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں سے بھی افضل ہو گئے؟ یہ کہ آپ کا غلط عقیدہ ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نبیوں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول چک تو سورۃ تحریم کی آیت ہے، آپ دیکھیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام کیوں کر دیتے ہیں؟ تو یہ آپ دیکھیں۔ پھر آپ نے کہا تھا کہ ہاتھو برہانکم، میں نے تو آپ کے پاس دلائل آپ کو دے دیے ہیں۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو بکر صدیق غاصب تھا، ظالم تھا، طاغوت تھا، تو بی بی فاطمہ تو زہرا بے گناہ گار ٹھہرتی ہیں، اور حضرت علی بھی۔ پھر زین جعفری صاحب لکھتے ہیں ہماری کتابوں میں دکھاؤ گے روایات سب صحیح ہیں، تو یہ آپ مقدمہ نمبر 4 کی احتجاج تبریسی ہے، اس میں جتنی بھی روایتیں ہیں اس کے سندوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ لوجوہ الاجماع علیہ، اس کے لیے کہ اس پر اجماع ہو چکا ہے، اور موافقتہ، اور سب نے اس پر جو ہے نا بین المخالف والمؤلف، مخالف اور موافقت کرنے والے سب کے نزدیک یہ روایتیں مشہور ہیں اور اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ یہ آپ کا کتاب احتجاج تبریسی ہے۔ پھر اصول کافی میں ہے، اصول کافی کے باہر اس میں لکھا ہوا ہے یہ کتاب امام مہدی کے سامنے پیش کیا گیا، اور نام ہی اس کا رکھا ہوا ہے، امام مہدی نے نام رکھا اس کا جو ہے نا اصول کافی، یہ یعنی کہ اس میں الفاظ ہیں کاف لشیتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کتاب کافی ہے، یہ نام ہی امام مہدی نے رکھا۔ تو امام مہدی آپ کے پاس معصوم ہے، اس نے اس کو چیک کیا یعقوب گلینی کی کتاب کو لکھے ہوئے کو، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے، یعنی کہ سارا کا سارا کتاب درست ہے، اور سارا کتاب بھرا پڑا ہے کہ قرآن مجید صحیح نہیں ہے۔ پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ساری کتابوں میں آپ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے، اصول اربعہ میں بھی اور بھی کتابوں میں آج تک لکھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ علی والا قرآن نہیں ہے۔ تو یار یہ ہے کہ علی رضی اللہ قرآن نہیں ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنے دور میں 6 سال حکومت کی تو 6 سال دور میں اس اصلی قرآن کو جس میں یہ جو گڑبڑ کی گئی ہے نکال لیتے اور صحیح قرآن لے آتے۔ علی نے تو یعنی کہ یہ تو صحابہ والا قرآن ہے، اگر صرف اہل بیت کو لیں اور صحابہ کو لیں تو صرف قرآن مجید ہی چلا جائے گا۔ علی والا قرآن نے کیوں نہیں دیا؟ اگر صحابہ نے گڑبڑ کی، ابو بکر عمر عثمان نے، تو علی درست کر لیتے، ان آیات کو ٹھیک جگہ کر لیتے۔ 6 سال تک پھر کیا کرتے رہے؟ علی رضی اللہ عنہ کو جنگ جو ہے نا خارجیوں سے کرنے کے لیے ملی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے بھی لڑنے کے لیے ٹائم تھا، اما عائشہ صدیقہ سے خارجیوں سے بھی لڑائی کی، لیکن قرآن مجید کی لڑائی نہیں کی جو سب سے افضل ترین چیز ہے۔ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ آپ تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہادر نہیں تھے، وہ تو ڈر رہے تھے، ابو بکر کی بیٹی سے لڑ رہے ہیں، خارجیوں سے لڑ رہے ہیں، اور ابو بکر عمر عثمان اور قرآن مجید پر نہیں لڑ رہے، نہ احتجاج کر رہے ہیں۔ اور پھر جب اب کی حکومت ملی، چلو ٹھیک ہے نہیں لڑ سکے، جب ابھی حکومت ملی پھر تو کچھ کر لیتے نا۔ 6 سال تک پھر کیا کیا انہوں نے؟ قرآن مجید بھی نہیں ٹھیک کیا، اگر غلط تھا تو معاذ اللہ۔ تو یہ کچھ سوالات تھے زین رضا صاحب جعفری کے، تو وہ آج جو ہے نا وہ ان کے یہ ویڈیو اسی بارے میں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید اور حدیث کو صحیح سمجھنے کی، سب لوگوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔